السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ۔ جی تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا نزول عیسیٰ ابن مریم۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک انتہائی اہم نشانی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوا ہے، اور ان یہودیوں کے اس قول کی وجہ سے ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے قتل کیا ہے نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ویسی ایک صورت بنا دی گئی تھی۔ بلا شبہ عیسیٰ کے متعلق اختلاف کرنے والے شک و شبہ میں ہیں۔ انہیں تخمینی باتوں کے سوا کوئی یقینی علم نہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے اٹھا لیا ہے، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور روز قیامت آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول علامات قیامت میں سے ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ انبیاء میں سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت یہ ہے کہ یہود کے اس دعوے کا رد کرنا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹ کو ظاہر کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو ان یہود کو قتل کریں گے۔ یہ ان کا نزول اس لیے ہے کہ ان کی وفات قریب ہے، اور کسی خاکی مخلوق کو یہ روا نہیں کہ اس کی موت زمین کے علاوہ کہیں اور آئے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی صفات معلوم ہونے پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت میں سے بنائے، بس اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو زندہ رکھا تاکہ وہ آخری زمانے میں نازل ہوں، شریعت اسلام میں موجود ہو، اور ان کی آمد کا وقت خروج دجال کے موافق ہوگا تاکہ وہ دجال کو قتل کریں۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور حکومت کریں گے۔ مسلمان ان کی قیادت میں کفار کے خلاف جہاد کریں گے۔ ان کا عہد مبارک میں مکمل عدل و انصاف ہوگا، دولت کی فراوانی ہوگی، لوگ آپس میں غیر معمولی پیار و محبت سے رہیں گے، حسد، بغض اور کینہ بالکل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ نہیں لیں گے، جو ان کو چھوڑ دیں گے ان پر کوئی محنت نہیں کرے گا، یعنی ان سے کام نہیں لیا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے، لیکن کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے صلیب پر جان دے کر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی شریعت میں سؤر حلال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد اعلان فرمائیں گے، میں نہ اللہ کا بیٹا ہوں، نہ صلیب پر جان دی، نہ کسی کے گناہ کا کفارہ بنا، نہ سؤر حلال کیا۔ حدیث شریف میں صلیب توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کا یہی مطلب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اسلام کے علاوہ باقی تمام دین مٹ جائیں گے، صرف ایک مسلم امت ہی باقی رہ جائے گی، اس لیے کسی دوسری قوم یا ملت سے جزیہ لینے کا جواز ہی ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں جزیہ نہ لینے سے یہی مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ نزول کے وقت ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ جب آپ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہی غلبہ اسلام کے لیے جہاد شروع کر دیں گے۔ ان کے عہد مبارک میں تمام دین ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ان کا زمانہ خلافت 40 سال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق احکام نافذ فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے تو تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اس وقت معلوم نہیں
تمہارا کیا حال ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے دور حکومت میں ہوگا۔ وہ آسمان سے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز امام مہدی کی امامت میں ادا کریں گے اور اس کے بعد عمرہ یا حج ادا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ حج قرآن کے لیے لبیک کہیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے کے بعد شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی اور آپ علیہ السلام کی تدفین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال تک زندہ رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے۔ قیامت کے روز میں اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اکٹھے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اٹھیں گے۔ اسے ابن جوزی نے روایت کیا ہے۔ نزول مسیح کے حوالے سے وضاحت کرنا ضروری ہے کہ مرزائیوں کا عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکے ہیں اور احادیث میں جس مسیح موعود کی خبر دی گئی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جبکہ مذکورہ بالا احادیث کے مطابق مسیح موعود حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی ہیں، جو قیامت کے قریب آسمان سے دمشق کی ایک مسجد کے منارہ پر فرشتوں کی مدد سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کے اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے علماء امت نے اسے اور اس کے تمام پیروکاروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اس پورے ٹاپک کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک انتہائی اہم نشانی ہے۔ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، دمشق کے مشرق حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ فرشتہ کندھے پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ ان کا نزول حضرت امام مہدی کے دور میں ہوگا۔ امام مہدی کی قیادت میں پہلی نماز ادا کریں گے اور عمرہ اور حج کریں گے۔ غلبہ اسلام کے لیے جہاد شروع کریں گے۔ اس کے عہد میں تمام دین ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا، مکمل عدل و انصاف ہوگا اور دولت کی فراوانی ہوگی۔ آپ شادی کریں گے، اولاد ہوگی، 40 سالہ خلافت کے بعد آپ کی وفات ہوگی اور آپ کی تدفین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ جی تو ہمارا ٹاپک ختم ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔